آج ہم سادگی یعنی ہماری سادگی کے ساتھ پھر حاضر ہیں. ہماری سادگی ہم کو ہی لے کے ڈوب گئی. آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے جو پچھلے ہفتے جو میں نے بات چیت کی تھی کہ آگہی اور 3 جو الائٹ ہیں جو ہم پر حکومت کرتے ہیں، اور آگہی کی بات کی تھی، علم کی ہم نے بات کی تھی کہ ایشیا میں یہ علم جو ہے وہ شروع ہوگا، بلاک بنیں گے، اور مغرب جو ہے اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوگا. یہی چیز سن 2000 میں اسٹارٹ ہو گئی تھی مگر اسے دبا دیا گیا. آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے عراق پر حملہ ہوا تھا، صدام حسین کی حکومت کو تباہ و برباد کیا گیا، عراق کے یعنی تباہی پھیلی اور صدام حسین جو ہے وہ اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. بنیادی طور پر کیا ہے کہ اگر غور سے میں دیکھوں، آپ بھی سوچئے گا، اور پرانی جو اخبار ہیں، پرانی جو خبریں ہیں وہ اگر آپ دیکھیں، میں اکثر چلے جاتا ہوں انٹرنیٹ پر اور لائبریری میں اور دیکھتا ہوں، کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ یار میں دیکھوں سن 1960 میں کیا ہو رہا تھا، پھر وہ 1960 میں، پھر اس سے ذرا پیچھے 2 سال 4، پھر اس سے 10 سال آگے، پھر اس کا میں موازنہ کر کے تھوڑا، یہ میرا ایک شوق ہے اور یہ مجھے تھکا بھی بہت دیتا ہے، اور اب میری عمر بھی بہت ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں کب تک میں اس سادگی کو لے کر چلتا رہوں گا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ صدام حسین نے کیا غلطی کی، اور میری سمجھ میں یہ آیا، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بات بھی ہو، لیکن جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ صدام حسین نے 2 بڑی غلطیاں کر دی تھی جس کے تحت اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا. صدام حسین دراصل امریکہ نے اسے 1979 میں عراق کی حکومت دی تھی اور اسے عراق کا جو ہے وہ حاکم بنایا تھا. اگر آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ، اوٹومن ایمپائر جب ختم ہوئی تو جو عرب جو ممالک تھے اس کی تقسیم کی گئی. یہ رول ہے مغرب کا، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ پالیسی ہے. برٹش کالونیز تھی وہاں، فرینچ کالونیز تھی، اور ملکوں بھی کالونیز وغیرہ تھیں، امریکہ کا اثر و رسوخ تھا. تو ان کو مختلف ملکوں میں یعنی اسٹیٹس میں، ریاستوں میں بانٹ دیا گیا، چھوٹی بڑی، اور بارڈر بن گئے، یعنی حدود بن گئی کہ یہ عراق ہے، یہ لیبیا ہے، یہ یونائٹڈ عرب امریٹ ہے، یہ سعودی عربیہ ہے، یہ لبنان ہے، بحرین ہے، کویت ہے. بارڈر سے اب بارڈر جو بنائی، ریاستیں بانٹی اسی لیے گئی اور وہاں اپنی مرضی کے پپٹ یعنی بٹھا دیے گئے کہ بارڈر اگر بن جائے گا تو ظاہر آپ ایک فری ٹریڈ نہیں ہوتا، پھر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک آسانی سے نہیں آ جا سکتے نا، آپ تقسیم ہو گئے. تو اب اس وقت آپ مسلمان جو ہیں وہ 40-50 ملکوں میں تو تقسیم ہی ہے کیونکہ بارڈر بن گئے ہیں. امریکہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ صدام حسین ایک انتہائی ہوشیار، ذہین پولیٹیشین بھی ہے، انسان بھی ہے، اور ایمبیشس انسان ہے. اس میں ترقی کا، طاقت، پاور کو استعمال کرنے کا بڑا جنون تھا. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مثال بننا چاہتا تھا. جو اس کے قریب ترین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نور الدین زنگی بننا چاہتا تھا وہ. تو اب اس نے جو پہلی غلطی کی وہ یہ کی کہ اس نے کویت پر حملہ کیا. اب ظاہر ہے کویت پر حملہ کرنے سے مغرب کو جو سب سے بڑا نقصان ہونا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کویت عراق میں شامل ہو گیا تو بارڈر ختم ہو گیا، یعنی اب کویت اور عراق کے مسلمان ایک ہو گئے. یہ بات مغرب کو پسند نہیں آ سکتی کیونکہ آج ایک بارڈر ختم ہوا ہے، کل دوسرا بارڈر ختم ہوگا، پھر تیسرا ختم ہوگا، پھر بعد میں صدام حسین خلافت عثمانیہ کی طرح ہی ہو جائے گا جس کی حکومت سب سے بڑی امپائر دنیا کی اور لانگیسٹ امپائر، اوٹومن امپائر. اس لیے یہ اس کی سب سے پہلی غلطی ہو گئی. دوسری بڑی غلطی اس نے کیا کی، نومبر کی خبر اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر جا کر، 1 نومبر ہے تقریباً، شاید
ہے نومبر ہی سن 2000 کی خبر ہے کہ صدام حسین نے یہ اعلان کیا کہ عراق کا جو تیل ہے وہ اب ڈالر میں نہیں اس کی خرید و فروخت ہوگی، یورو میں ہوگی. اتنا بڑا دھچکا امریکن اکانومی کو یہ لگ رہا تھا، اس لیے کہ ڈالر جس ملک کی کرنسی میں دنیا بھر میں لین دین ہو، وہ کرنسی جو ہے وہ یعنی میڈیم کے طور پر استعمال ہو تو ظاہر ہے اس کرنسی اس اکانومی کا تو بوم ہوتا ہے. اب جب وہ ڈالر اس نے چھوڑ کے یورو لے لیا، اسی وقت 2001-2 میں جو اخباروں میں جو خبریں چھپی، بڑے بڑے تجزیے چھپے بڑے بڑے اکنامسٹ کے کہ امریکہ کی جو امپائر ہے، جو یہ سلطنت ہے یا جو اکانومی ہے، یہ ٹھپ ہو جائے گی، کیونکہ یورو جو تھا اس کا جو ریشو تھا ڈالر کے مقابلے میں اس ڈیل سے پہلے وہ بہت نیچے تھا، لیکن جیسے ہی ڈیل ہوئی وہ اوپر آنا شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے یہ بات مغرب کو کہاں پسند آ سکتی ہے، اور پھر عراق پر حملہ ہو گیا. ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملا، یہ ایسی بکواس تھی، آج ساری دنیا جانتی ہے، چاہے وہ ٹونی بلیئر نے کہا ہو یا چاہے وہاں پر یو این کے اندر رپورٹیں پیش ہوئی ہوں یا امریکہ میں سینٹ میں یا کانگریس جو کچھ بھی تھا، سارا کے سارا جھوٹ تھا. یہ آج ساری دنیا جانتی ہے، ہم آپ جانتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان جانتے ہیں. اب وہ کہتے بہت سے کہتے بھی ہیں، بہت سے نہیں بھی کہتے، ان کی اپنی کچھ اس میں مفادات ہوں گے یا کچھ مجبوریاں ہوں گی، لیکن نہ وہاں پر ڈبلیو ایم پی نہیں تھا، ڈبلیو ایم ڈی وہاں پہ نہیں تھا، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، بلکہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھا کہ ڈالر میں تیل نہیں بکے گا. یہ اس کی دوسری غلطی تھی. اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یعنی صدام حسین 1937 جو ہے اس میں پیدا ہوا تھا اور 2006 میں اس کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی. صدام حسین جو ہے اس نے یہ 2 غلطیاں کی تھی، بارڈر اور ڈالر کے اندر خرید و فروخت نہ ہوگی. آج اس وقت اگر آپ ایشیا کی صورتحال دیکھیں تو وہاں بارڈر جو ہیں وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے دھیرے دھیرے، اور جو کرنسیاں ہیں اب ڈالر کے بجائے دوسری کرنسیاں میدان میں اترنے لگی ہیں. بہت سارے ممالک ایشیا کے جو ہے وہ بلاک بننے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ امریکن امپائر جو ہے وہ گری، تو اس کے گرنے کے لیے جو تابوت میں سب سے پہلی کیل جو ہے وہ صدام حسین نے ٹھوکی تھی. جب بھی امپائر گری، امپائر نے گرنا ہوتا ہے، امپائر کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گرتی ہے. جب بھی یہ گرے گی تو اس وقت کا جو مورخ ہوگا پہلی لائن میں یہ لکھے گا کہ اس شکست کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ صدام حسین کا تھا. زندگی رہی تو آپ سے پھر کسی اور موضوع پر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.